ناظرین آداب، A1 TV ریچور میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اس سال رمضان المبارک لاک ڈاؤن میں آنے کی وجہ سے کئی لوگوں کو کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب عید الفطر بھی لاک ڈاؤن کے اصولوں پر منائی جانے والی ہے، چنانچہ عوام میں یہ سوال گشت کر رہا ہے کہ عید کی نماز کس طرح ادا کی جائے، عید کی نماز کیسے پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں جامعہ نظامیہ سے فتویٰ بھی آیا کہ عید کی نماز کے لیے اذن عام ضروری ہے، چنانچہ اپنے اپنے گھروں میں نماز شکرانہ اور چاشت کی نماز ادا کی جائے۔ مگر اس تعلق سے بھی عوام میں کئی سوالات ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم نے علماء، مشائخین اور قائدین سے ربط کیا۔ اس سلسلے میں ہم 3 ایپیسوڈ میں تینوں طبقوں کی رائے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے ایپیسوڈ میں آج ہم حضرت العلامہ مولانا سید شاہ اشرف رضا حسینی الاشرفی متولی و صدر نشین بارگاہ حضرت خطبہ ریچور کے خیالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پروردگار عالم کے احسان اور اس کے کرم کے طفیل ہم کو ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک عطا ہوا تھا، جو پروردگار عالم کی مرضی اور اس کی حکمت سے، اس کی مشیت کے مطابق ہم حکومت اور وائرس اور وبائی امراض کی بلا میں گرفتار رہ کر ہم نے سخت پابندیوں کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے ہم نے گزارے، مگر ہم نے پروردگار کی عبادتیں اور نوافل میں کوئی کمی، کوئی کسر نہ چھوڑی، اور یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن کر نکل گیا، عید تو اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وعید اور اس کے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ جو پروردگار عالم کے خوف میں مبتلا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، حقیقی معنوں میں اسی کی عید ہے۔ جو نئے کپڑے پہننے کی تیاری کرتا ہے اور نئے کپڑے پہن کر نکلتا ہے، اس کو عید نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین کی تعلیم ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کو مکمل کر لینے کے بعد اب ہم کو باری ہے عید الفطر ادا کرنے کی۔ ایسے سخت پابندیوں میں، ایسے سخت آزمائش میں ہم زندگی میں پہلی مرتبہ عید الفطر ہم منانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی منزل عید الفطر کی نماز کی ہے۔ میں آپ کو اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز عید کے احکام، نماز عید کے مسائل وہی ہیں جو بالکل نماز جمعہ کے مسائل ہیں۔ نماز جمعہ کے مسائل میں 6 نمبر کی شرط جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز جہاں ہم ادا کرتے ہیں وہ بالکل کھلا ہو، عام لوگوں کو وہاں ہر شخص کو آنے کی اجازت ہو، عامت المسلمین کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، اور کوئی خوف کے عالم میں مبتلا نہ ہو، کوئی مجبور نہ ہو، کوئی بے بس نہ ہو، ورنہ جمعہ کا وجوب وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کا بھی حکم ہے کہ اذن عام وہاں پایا جانا شرط ہے۔ جہاں اذن عام پایا نہ جائے، نماز جہاں ادا کی جاتی ہے وہاں کھلا میدان نہ ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بلا خوف، بلا رکاوٹ کے ہر ایک کا وہاں داخلہ اگر نہ ہو تو نماز عید کا وجوب بھی، اس میں جماعت کا وجوب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو مسجدوں میں جانے کے لیے سخت پابندی ہم کو کرنا چاہیے۔ حکومت ہند یا ریاستی حکومت نے ہم کو عبادت گاہوں میں جانے کی پابندی لگائی ہے، تو اس لیے ہم نہیں جا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ یہ وبائی امراض کے پیش نظر ہم نے خود شریعت مطہرہ کے احکام اور علماء کرام کے متفقہ فیصلے کو بنیاد بنا کر
ہم نے از خود یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری عبادت گاہیں ہم بند رہیں گی، ہماری عبادت گاہیں مقفل رہیں گی، وہاں چونکہ نماز باجماعت میں کاندھے سے کاندھا لگا کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، شرط ہے، اور سوشل ڈسٹینس میں اور نماز کی جماعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کاندھا لگائے بغیر جماعت پوری نہیں ہوتی، اور اگر ہم کاندھا لگا کر ٹھہریں گے تو سوشل ڈسٹینس مینٹین نہیں ہوتا ہے، سماجی فاصلہ ہم مینٹین نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم جماعتوں سے گریز کر کے انفرادی طور پر نماز پڑھنے کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، جمعۃ الوداع کی نماز ہو، اور اب عید کی نماز کا بھی وہی حکم آئے گا۔ ہم کو اپنے گھروں میں نماز عید ادا کرنا چاہیے۔ ہم گھروں میں جو نماز ادا کریں گے عید الفطر میں، اس کو نماز عید تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ باجماعت اور شرائط کے ساتھ وہ نماز عید ادا کی جاتی ہے، گھروں میں وہ شرائط مکمل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم صاف ستھرے، بالکل صاف ستھرے دھوئے ہوئے کپڑے ہم پہنیں، نئے کپڑے پہننے سے بھی ہم گریز کریں۔ صرف ہم عید کی نماز نہ سمجھ کر شکرانے کی نماز ادا کرنے کی نیت سے 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10، 12 رکعت تک بھی جتنا ممکن ہے ہم سے استطاعت ہم سے ہو سکتی ہے، ہم شکرانے کی نماز ادا کریں، اور ہم ایک دوسرے کو زبانی طور پر مبارکباد دینا ضروری ہے۔ زبانی طور پر ہم کو مبارکباد دینا چاہیے، چھوٹے بڑوں کو دعا طلب کریں، چھوٹے بڑوں سے دعائیں طلب کریں، بڑے چھوٹوں کو دعائیں دیں، مبارکبادی دیں۔ معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا اور مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، ان چیزوں سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حالات ایسے ہیں بیماری کے کہ ہم کو کس سے کیا وائرس ہو جائے ہم کو خبر نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، لہٰذا گلے ملنے سے بھی، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے سے بھی ہم پرہیز کرتے ہوئے زبانی طور پر اگر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، بلا لحاظ مذہب و ملت ہر شہری کو ہم مبارکباد دیں، تو یہ ہمارے لیے مناسب ہے، ہمارے لیے یہی کرنا چاہیے۔ میں عامت المسلمین سے یہی گزارش کروں گا کہ مساجد میں جانے سے، عید الفطر کو مساجد میں جانے سے پرہیز کرتے ہوئے، کثیر اجتماع میں لوگوں سڑکوں پر، روڈوں پر کثیر اجتماع، مجمع، دوڑ دھوپ لگانے سے بچتے ہوئے صرف گھروں میں نماز شکرانے کی ادا کر کے گھروں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اور اللہ کا شکر بجا لائیں، دعاؤں میں زندگی اپنا وقت زیادہ سے زیادہ صرف کریں، پروردگار عالم ایسی بلا سے محفوظ رکھے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جون جولائی کا جو مہینہ آئے گا، اگست میں، جون جولائی اگست میں یہ شدت سے بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ ہم کو پیشگی احتیاط کر لینا مناسب ہے، ماسک پہننا، فاصلہ ایک دوسرے سے اختیار کر لینا ہم کو زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے۔ قوم کے ذمہ داران اس طرف توجہ دیں، نوجوان بچوں کو خاص طور پر تاکید کر کے اس کی طرف راغب کریں، اپنی جان دوسروں کی جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچانا چاہیے۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، یہی ہماری عید ہے۔ نیا لباس پہن کر نکلیں، ہرگز یہ ہماری عید نہیں ہے۔ پروردگار عالم نیک باتوں پر چلنے کی ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔